ختم ہو گئی تھی، آج انشاءاللہ سورۃ القدر شروع ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ القدر ہے اور اس میں کل 5 آیتیں ہیں اور یہ مکی صورت ہے. اس صورت میں بھی انشاءاللہ ہم حسب سابق ترجمہ، پھر وجہ تسمیہ، پھر موضوع اور پھر خلاصے پہ بات کریں گے. ترجمے سے پہلے اس صورت کا مختصراً شان نزول سمجھ لیں کہ یہ صورت کس موقع پر یا کس وجہ سے اتاری گئی. اسی کو شان نزول کہتے ہیں نا، کہ یہ صورت کس موقع پر یا کس وجہ سے اتاری گئی، سبب کیا تھا اس کا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو عابد بھی تھا اور مجاہد بھی تھا. عابد بھی تھا اور مجاہد بھی تھا، اور اس نے 1000 مہینے ایسے گزارے، 1000 مہینے کہ دن بھر اللہ کے راستے میں جہاد میں مصروف رہتا اور رات بھر اللہ کے سامنے راز و نیاز میں عبادت میں مشغول رہتا. سمجھ گئے؟ تو دن بھر اللہ کے راستے میں جہاد میں اور رات بھر اللہ کے سامنے راز و نیاز میں عبادت میں مشغول رہتا. اور اس میں کتنا عرصہ گزارا؟ 1000 مہینے گزارے. چونکہ ان کی عمریں بھی لمبی تھی، تو جب اس کا تذکرہ ہوا اس شخص کا، تو صحابہ اکرام کے دل پر ایک احساس گزرا، ایک احساس گزرا صحابہ کے دلوں پر کہ یہ کتنا خوش نصیب تھا کہ اس کو اتنا موقع ملا. اس نے دن میں جہاد کیا، رات میں عبادت کی. احساس گزرا، یعنی ایک کیفیت، ایک بوجھ سی. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ القدر اتار دی. سورۃ جی کہ یہ کتنا خوش نصیب تھا کہ دن بھر جہاد میں اور رات بھر عبادت میں گزارتا تھا.
اسی موقع پر یہ سورت اتری اور اللہ پاک نے ایک بڑی خوشخبری سنائی، تسلی بھی دی، خوشخبری بھی دی کہ جو عمل اس شخص کو کرنے کے لیے 1000 مہینے لگانے پڑے، 1000 مہینے، وہ تم ایک رات میں حاصل کر سکتے ہو. سمجھ گئے؟ جس کے لیے اس شخص کو 1000 مہینے لگانے پڑے، 83 سال، اس کو ایک رات میں حاصل کر سکتے ہو. اور وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے، جو رمضان المبارک کے آخر عشرے میں آتی ہے. سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو یہ بہت بڑی تسلی آ گئی کہ اپنے آپ پر بوجھ مت ڈالو، پریشان مت ہو. جس کام کے لیے اس شخص نے 1000 مہینے لگائے، تم ایک رات عبادت کر کے اس مقام کو حاصل کر سکتے ہو، اور وہ لیلۃ القدر ہے. سمجھ میں آ گئی؟ جی، بنی اسرائیل میں سے. یہ شان نزول سمجھ میں آ گیا دوستو؟ اب دیکھیں ترجمہ، پھر کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا شب قدر میں. بے شک ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا فی لیلۃ القدر، شب قدر میں. شب قدر میں، لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر بڑھ کر ہے، شب قدر بڑھ کر ہے. بریکٹ میں لکھیں فضیلت میں، شب قدر بڑھ کر ہے، بریکٹ میں کیا لکھا؟ فضیلت میں. من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے. لکھ لیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح الامین، اترتے ہیں اس رات میں. کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر میں. اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح الامین. روح الامین کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. بریکٹ میں لکھیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے. اپنے رب کے حکم سے. من کل امر، ہر خیر والے معاملے کو لے کر، ہر خیر والے معاملے کو لے کر. لکھ لیا؟ سلام ہی، یہ رات سلامتی والی ہے. یہ رات سلامتی والی ہے. حتی مطلع الفجر،
طلوع فجر تک، طلوع فجر تک، بریکٹ میں لکھیں صبح صادق، صبح یعنی فجر کا ابتدائی وقت. جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے نا، فجر کا وقت، اس کو کہتے ہیں صبح صادق. جس پہ سحری ختم ہوتی ہے دوستو، آسان یہ سمجھ لیں، جس پر سحری ختم ہو گئی اور اذان فجر شروع ہو جائے، اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق کہتے ہیں. تو گویا کہ پوری رات سلامتی والی ہے. اور کب تک سلامتی ہوتی ہے؟ طلوع فجر تک، صبح صادق تک پوری رات سلامتی والی. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ یہ ہے اس سورت کا ترجمہ. چند باتیں اس سورت میں سمجھنے کی ہے. کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ آیت نمبر 2 میں فرمایا وما ادراک ما. کیا ترجمہ کیا آپ حضرات نے؟ اور آپ کو کیا معلوم ہے، آپ کو کیا پتا ہے. یہ استفہام کہلاتا ہے نا، استفہام. استفہام بعض چیزوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بھئی آپ کو کیا پتا ہے. کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، بھئی آپ کو کیا پتا ہے کہ اس چیز کے کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے کہ پابندی سے آنے کے کیا فائدے ہیں. تو یہ جو انداز ہے نا، آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا پتا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ استفہام. لیکن یہ استفہام عربی زبان میں مختلف مقاصد کے لیے آتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ استفہام عربی زبان میں مختلف مقاصد کے لیے آتا ہے. یہاں برائے تفخیم ہے، لکھیں یہاں مقاصد کے لیے آتا ہے، یہاں برائے تفخیم، تا فا خا یا میم، یہاں برائے تفخیم ہے، تا فا خا یا میم، یعنی شان و مقام بڑھانے کے لیے، یعنی شان و مقام بڑھانے کے لیے. بعض دفعہ کسی چیز کی اہمیت اور مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو بتانے کے لیے انداز استفہام کا اختیار کر لیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مثال کے طور پہ حج عمرے والے مکہ مکرمہ چلے جائیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے. دیکھیں نا، مکہ مکرمہ گئے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، تو اب اگر کوئی ہمیں وہاں کے آداب بتائے، سب کو جمع کیا نا، آداب بتا رہا ہے، یا مسجد نبوی شریف میں لے گئے، پھر ساتھیوں کو جمع کیا کہ بھئی وہاں پہلے آداب سیکھ لیں. تو اکثر بولنے والے حضرات کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہمیں کیا پتا کہ اس جگہ کی کیا اللہ پاک کی نظر میں قیمت ہے، ہمیں کیا پتا. یہ جو انداز ہے یہ کیا ہے؟ برائے تفخیم ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس جگہ کی شان اور مقام کی بڑائی کو بیان کرنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یا کوئی بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم آ جائے اور وہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیج سیکرٹری صاحب کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا معلوم کہ حضرت کا کیا مقام ہے، ہمیں کیا پتا ان کا کیا علم ہے. یہ استفہامیہ انداز ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تفخیم، یعنی ان کی شان بڑھانا، ان کے مقام کو بڑھانا. یہاں برائے تفخیم ہے دوستو، ہر جگہ نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ مختلف مقاصد کے لیے آ سکتا ہے. لیکن اتنا یاد رکھیں کہ سورۃ القدر میں جو آیت نمبر 2 میں استفہام ہے، یہ برائے تفخیم ہے. یہ یاد رہے گا. سالانہ کے MCQs میں یہ بھی آ سکتا ہے
کہ یہ استفہام برائے کیا ہے، اور نیچے ہم ملتے جلتے الفاظ لکھیں گے تاکہ آپ لوگ پھنس جائیں۔ اچھا جی، اگلی بات، لیلۃ القدر کے 3 فضائل بتائے گئے۔ لیلۃ القدر کے 3 فضائل اس صورت میں بتائے گئے، لکھیں، لیلۃ القدر کے 3 فضائل اس صورت میں بتائے گئے۔ فضیلت نمبر 1 آیت نمبر 3 میں، فضیلت نمبر 1 کون سی آیت میں؟ آیت نمبر 3 میں۔ آیت نمبر 3 کیا ہے دوستو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ پہلی فضیلت ہے اس کی کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ کون سی فضیلت ہو گئی؟ فضیلت نمبر 1۔ فضیلت نمبر 2 آیت نمبر 4 میں، فضیلت نمبر 2 آیت نمبر 4 میں۔ آیت نمبر 4 کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں فرشتے بھی، فرشتوں کے سردار بھی اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ہر خیر والے معاملے کو لے کے آتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ کون سی فضیلت ہو گئی؟ فضیلت نمبر 2۔ فضیلت نمبر 3 آیت نمبر 5 میں، فضیلت نمبر 3 آیت نمبر 5 میں، وہ کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع، یہ رات سراسر سلامتی والی ہے طلوع فجر تک، یعنی اس میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو سلامتی سے خالی ہوگا، پوری رات سلامتی والی۔ سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ یہ بات ہو گئی جی؟ جی 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 بالکل، ابھی اس پہ بات کر رہے ہیں جی۔ یہ سمجھ گیا دوستو؟ اچھا، اب ایک نقطے کی بات جو علماء نے لکھی ہے، بڑی اہم بات ہے، نقطے کی بات۔ یہ نقطہ نون کاف تا ہے، ہاں خیال کریں۔ اس دن مجھے کسی ساتھی نے کہا کہ میں اس کو مستقل نقطہ لکھ رہا ہوں، تو یہ احتیاط کریں۔ نقطے کی بات، نون کاف ہے نا؟ ہاں جی، باریک کاف ہے جی، باریک والا کاف ہے، کتاب والا، سمجھ گئے؟ جو نقطہ ہوگا نا وہ تو زیر، وہ جو با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، وہ قاف ہے۔ نقطہ جب کہتے ہیں یہ کاف کوے والا کاف ہے، کتاب والا کاف ہے، سمجھ گئے؟ یہ خیال کریں۔ تو نقطے کی بات کیا ہے؟ اب وہ آخری آیت میں، اگر کسی کو لیلۃ القدر میں عبادت کا موقع نہ مل سکے، شروع میں نہیں ملا، درمیان میں نہیں ملا، ابتدا میں نہیں ملا، پوری رات نکل گئی، تو علماء نے لکھا یہ اگر بالکل آخری پہر میں بھی اٹھ کر دعا مانگ لے گا تو اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت مل جائے گی۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، حتی مطلع، یہ فرمایا نا طلوع فجر تک۔ اس سلامتی کے اندر دوام ہے، دوام مستقل ہے۔ اگر کوئی شروع سے چل کے آخر تک آئے تو وہ بھی، اور جو بالکل آخر میں آئے وہ بھی۔ نقطہ سمجھے دوستوں؟ اگر کسی کو لیلۃ القدر میں عبادت کا موقع شروع سے نہ ملے، زیادہ نہ ملے، درمیان میں نہ ملے، تو بالکل آخری لمحے میں بھی اگر وقت دے دے گا، آخری لمحے میں، اس کو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ اب اہم بات جو انہوں نے بھی سوال پوچھا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے
کہ سورۃ القدر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پورا قرآن کریم ایک رات میں اترا ہے نا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورا قرآن کریم ایک رات میں اترا، جبکہ قرآن کریم کی خود کئی آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ یہ مختلف موقعوں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا، 23 سال میں اترا ہے نا؟ 23 سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترا ہے۔ دونوں باتوں میں تو ٹکراؤ ہے، سورت کہہ رہی ہے کہ ایک رات میں اترا، اور قرآن کی آیات اور احادیث کہہ رہی ہے کہ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا۔ سوال یہی ہے نا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرحلوں میں ہوا ہے، نزول 2 مرحلوں میں ہوا ہے۔ لکھیں، قرآن کریم کا نزول 2 مرحلوں میں ہوا۔ پہلا مرحلہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، آسمان دنیا کہتے ہیں پہلے آسمان کو، جو ہم دنیا والوں سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ پہلے مرحلے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ ایک ساتھ آیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ 30 پارے پورے ایک ساتھ لوح محفوظ سے آئے، آسمان دنیا پر آئے، ٹھیک ہے؟ اور یہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں آسمان دنیا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر، اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں تقسیم ہو کے اترا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ گئے؟ آسمان دنیا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر اترتا رہا 23 سالوں میں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کو سورۃ القدر کیوں کہتے ہیں جی؟ پہلی آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کا لفظ پہلی آیت میں آیا ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ موضوع سورت کیا ہے؟ سورت کا موضوع کیا ہے؟ عظمت قرآن کریم، عظمت قرآن کریم۔ آپ اگر غور کریں نا، اس صورت میں اللہ پاک نے قرآن کی عظمت بتائی ہے، الفاظ میں نظر نہیں آ رہی ہے کہیں بھی۔ پوری صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت لگ رہی ہے، لیکن پہلی آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ اصل قرآن کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ تو کیا لکھا؟ عظمت قرآن کریم، بریکٹ میں لکھیں کہ خاص ترتیب پر، خاص ترتیب پر، دیکھیں نا ایسا نہیں آیا فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے سردار کے ساتھ، خاص ترتیب پر، خاص مہینے میں اور خاص رات میں، ہر چیز خاص خاص منتخب ہوئی نا۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتنی عظیم کتاب ہے، خاص ترتیب پر، خاص مہینے میں، خاص رات میں اتری۔ سمجھ گئے؟ لکھیں خلاصہ سورت۔ خلاصہ سورت بہت اہم اور عجیب ہے دوستوں، اور ہمارے لیے اس میں سمجھ کی بہت بڑی بات ہے۔ لکھ رہے ہیں خلاصہ میں فرماتے ہیں حضرات کہ طلب صادق اور اخلاص سے، طلب صادق سچی طلب، طلب صادق اور اخلاص سے کم وقت اور تھوڑے اعمال کے باوجود، کم وقت اور تھوڑے اعمال کے باوجود اونچے مراتب نصیب ہوتے ہیں۔ اونچے مراتب، دیکھیں نا، صحابہ نے جب بنی اسرائیل کے اس شخص کی بات سنی نا تو دل میں ایک احساس آیا، تو ایک سچی طلب تھی کہ ہمیں بھی کاش یہ مقام مل جائے۔
تو ایک رات دی اس کے بدلے میں، تو ایک رات کا 1000 مہینوں سے تو کوئی جوڑ نہیں ہے نا، کم وقت بھی کم ہے، اور اس میں جتنے بھی اعمال ہم کر لیں لیکن 1000 مہینوں کے اعمال کے برابری نہیں کر سکتی. لیکن فرق کس چیز کا آیا؟ طلب صادق کا اور اخلاص کا. جہاں یہ دو باتیں ہوتی ہے تو کم وقت اور کم اعمال میں بہت بڑا مقام مل جاتا. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہتے ہیں بھئی آخری عشرے کی حفاظت کی جائے، رمضان کی، اس میں عبادت کی جائے. اب آخری یہ بات یہ رہ گئی کہ بھئی لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں؟ جی، آخری عشرے کی طاق رات ہے نا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق. یہ طاق کے ساتھ ہے، طاء الف قاف، یعنی 21 23 25 27 اور 29، یہ طاق راتیں. اور اس میں ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ 27ویں شب کو، 27ویں شب. یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے. اب میں آپ سے آخر میں ایک بات عرض کروں گا اور بات ختم کریں گے. ہمارے حضرت استاد صاحب ہیں حضرت نعمانی صاحب، آپ حضرات واقف ہوں گے. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم ہمارے تفسیر کے خاص استاذ ہیں. انہوں نے یہاں ایک بڑی عجیب بات لکھوائی ہے. لیلۃ القدر، اس میں کتنے حروف ہیں؟ جی 9 حروف ہے نا. لام یا لام تا 4، الف لام قاف دال را 5، 4 اور 5 9 ہو گئے. لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں؟ 9 ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، اس صورت میں لفظ لیلۃ القدر کتنی دفعہ آیا؟ 3 مرتبہ ہے نا. لیلۃ القدر کا لفظ کتنی دفعہ آیا؟ 3 دفعہ آیا. اور خود لیلۃ القدر کے حروف کتنے؟ اور 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں، کچھ اشارہ مل رہا ہے نا. 9 کو 3 سے ضرب دے تو 27 آ رہا ہے. تو حضرت استاد صاحب نے فرمایا کہ ایک لطیف اشارہ تو ہے کہ 27ویں شب کسی خصوصیت سے خالی نہیں. سمجھ میں آپ؟ اس کو اعداد کہتے ہیں، اعداد کا علم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے دوستو. اور اب خارجی بات یہ ہے کہ پیر کے دن، کل اتوار ہے، انشاءاللہ تاریخ کی مجلس ہوگی مغرب کے بعد. اچھا، پیر کے دن ایسا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بیان ہے، باہر سے کوئی بزرگ عالم خطیب تشریف لا رہے ہیں. پیر کے دن عشاء کے بعد تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑی سی شاید تیاری مصروفیت ہو، تو مغرب کے بعد انشاءاللہ پیر کے دن مغرب کے بعد کی کلاس نہیں ہوگی، آن لائن بھی نہیں ہوگی مغرب کے بعد. اور آپ حضرات نے عشاء کے لیے تشریف لانا ہے اور اہتمام سے آنا ہے اور لازمی شرکت کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ اہم بیان ہوگا، باہر سے ہمارے ایک معزز عالم تشریف لائیں گے، تو آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے. اور لیکن یہ کہ مغرب کے بعد انشاءاللہ کلاس نہیں ہوگی، وہ منگل کو ہوگی. السلام علیکم.